اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12 ربیع الاول اسلامی تاریخ، اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا واقعہ۔ قرآن مجید کی سورہ قلم میں ایک باغ والے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ یمن کے ایک علاقہ زوران کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ نکال کر باقی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت بیوقوف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے اور بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے باغ میں جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند آ کر ہم کو تنگ نہ کر سکے۔ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ اور کھیتوں کو تیز اور گرم ہوا کے ذریعے رات میں ہی جلا کر راکھ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیتی کی یہ حالت دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ بلا شبہ غریبوں اور مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک عقیہ سونے کی برکت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرضہ ادا کرنے کے لیے سونا دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اتنے سے میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا اور پھر مجھے دیا اور فرمایا، جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ لے کر گیا اور اس میں سے وزن کر کے دیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس سے 40 عقیہ ادا کر دیا۔ بیہقی کی حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک عقیہ تقریباً 40 درہم کے بقدر ہوتا ہے، جو تقریباً 3.25 تولے سے کچھ زیادہ ہوگا۔ ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ۔ خلاصہ، تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح بدن اور چہرے کو ڈھانک کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی دعا ہے جو دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی مچانے والا ہے اور بے شک جہنم برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان 2 محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر پر بڑھتے ہی چلے گئے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، کم عذاب والا جہنمی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب میں وہ آدمی ہوگا جس کے قدموں کے اٹھے ہوئے تلووں کے نیچے 2 انگارے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تانبے کی گرم پانے والی ہنڈیا کھولتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بیہقی کی حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔